वादा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत अहम है। आज 25 दिसंबर कायद डे है। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश भी है। और हमारी जो मसीही बरादरी है, हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, उनके लिए क्रिसमस का डे है। तो दोनों सूरतों में बहुत बहुत मुबारकबाद। काइट डे की भी मुबारकबाद और हैप्पी क्रिसमस तमाम क्रिसमस सेलिब्रेट करने वालों को। सो दोहरी खुशियों का ये दिन है और दोहरे सवालात भी इस पर बनते हैं। लेकिन सवालात हम इस हवाले से करेंगे कि ख़ास तौर पे मार्का हक जीतने के बाद 9 और 10 मई को जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस मार्का हक के तहत पाकिस्तान ने जीता, अब उसके बाद इस 25 दिसंबर के आने की जो खुशी है वो कितनी अहम है, कितनी ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत मज़ीद तस्लीम शुदा होती है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नज़रिया दे के पाकिस्तान की जो असास रखी वो कितनी अहम थी। भारत को जो हमने शिकस्त दी, भारत से जो हमने जंग जीती, और इसमें ख़ास तौर पे तमाम तहरीक पाकिस्तान में मसीही बरादरी का जो किरदार था और भारत में जिस तरह से गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ सलूक रवा रखा जाता है, इस सब पर बात करेंगे। और पाकिस्तान को किस तरह से मज़ीद आइडियल स्टेट बनाया जा सकता है जो कि रियासत तैयबा के साथ भी मुमासिलत रखे और जिसमें गैर मुस्लिम अक़लियतें भी महफूज हों, उनके हुकूक भी महफूज रहें। तो इन्हीं तमाम मामलात के हवाले से आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को जी ओपन करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एंथनी नवीद साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली के। इनके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एंथनी डॉक्टर नेल्सन अजीम साहिब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाने पहचाने जाने वाले बड़े मोतबर नाम हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं और आलिम दीन भी हैं। आई स्टार्ट विद यू एंथनी नवीद साहब, मुझे आप ये बताइए कि ये 25 दिसंबर जो कि मार्का हक के बाद पहला 25 दिसंबर है, एक तो मैरी क्रिसमस भी आपको, काइट डे भी है, उसकी भी आपको मुबारकबाद। सो मार्का हक के बाद इस 25 दिसंबर की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस खुशी के मौका पर ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके चैनल के ज़रिए पाकिस्तान भर में और बल्कि दुनिया भर में जहाँ पे आपके नाज़रीन हैं सबको जो क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी जा सके और कायद आज़म की यौम विलादत पे भी मुबारकबाद दी जा सके। बिल्कुल जी, ये बड़ी ही एक ज़बरदस्त एक मैं समझता हूँ कि दोहरी या तही ईद है कि पाकिस्तान ने अपने से जो कहा जाता था कि कई गुना बड़ी एक अस्करी ताकत थी, अददी लिहाज से एक बड़ा मुल्क था, लेकिन जज्बे के लिहाज से और ईमानी क़ुव्वत के लिहाज से जो कौम हमेशा चाहे वो 65 का मार्का हो, 71 का हो या किसी भी हवाले से कोई भी मुश्किल वक्त आता हो, तो ये कौम हमेशा एक जान होकर, एक कल्ब होकर, सीसा पलाई दीवार बनकर उन सारी क़ुव्वतों के सामने खड़ी होती है जो पाकिस्तान के बारे में खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सोच रखते हैं कि जहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके। तो पूरी कौम ने मिलकर इस बात से कतई नज़र कि उनका फेत क्या है, सब ने मिलकर एक फ़तह हासिल की। और जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो फिर हम उन शहीदों को, उन गाजियों को, उन तमाम अफराद को और बल्कि पूरी कौम को हम याद भी करते हैं और मिलकर उस फ़तह को भी मनाते हैं। और ईद त्यौहार पे वो फ़तह जो है वो एक और ख़ुशी का जो है वो तस्वुर पेश करती है, एक और मज़ा होता है उसका। तो पूरी कौम जिस तरीके से एक कौम बनी थी और त्यौहार कोई भी हो, आज आपके चैनल से जिस तरीके से एक इंक्लूसिव अप्रोच का मैसेज जो है पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, यही असल में पाकिस्तान का असल चेहरा है, यही पाकिस्तान का असल में मकसद था, है
اور انشاءاللہ رہے گا. درست. یہ اپنے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں تمام، لیکن جو آخری بات آپ نے کی نا کہ یہی پاکستان کا مقصد تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو کیا اس مقصد کو ہم نے اچیو کر لیا، اس مقصد کے قریب ہیں یا ابھی تک اس مقصد کے دور ہیں؟ اس پہ ذرا آگے چل کے فرمائیے گا. علامہ طاہر اشرفی صاحب، مارکہ حق جیتنے کے بعد یہ پہلا 25 دسمبر قائد اعظم کا یوم ولادت، خوشی منانا دوہری ہے، تحری خوشی ہے کہ کرسمس ڈے بھی ہے. مسیحی برادری تحریک پاکستان سے لے کے پاکستان کے قیام سے لے کے اس کے قائم و دائم رہنے میں جو قربانیاں اور جو کارنامے انجام دے رہی ہے، لیکن مارکہ حق کے بعد اس 25 دسمبر کے آنے کی اہمیت مزید کیسے بڑھ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، یہ جو دسمبر کے آخری ایام ہیں، یہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کے مقدس ایام ہیں، اور ہمیں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے. جی بالکل. اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام امن و سلامتی ہے، ہر پیغمبر پیغام امن و سلامتی لے کر آیا ہے. اس کو اس دنیا کے اندر جو ہے آخری قرب قیامت میں وہ آئیں گے، اور پوری دنیا کے اندر امن کا جو نفاذ ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نفاذ ہوگا، وہ سیدنا امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مل کر کریں گے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے. جی. اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ تاریخ سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کا حصہ پنجاب بالخصوص جو ہے، جہاں میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم اس لیے پاکستان کے ساتھ ہے کہ اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے پنجاب اسمبلی میں ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا. جی. ان کا بھی یہ خیال تھا اور ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ اس ملک کا مقدر وہ نظام ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس میں ہر کسی کو انصاف ملے گا، جس میں ہر کسی کو حق ملے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. لیکن 76-77 سال گزر گئے، اس نظام کی طرف ہم نہیں گئے. اس پر بہرحال اگر وہ نظام آج بھی اس ملک میں آ جائے تو جو ہمارے ہاں ہمارے جو غیر مسلم بھائیوں کو بعض اوقات شکایات پیدا ہوتی ہیں، تو وہ اگرچہ ہم نے آئین پاکستان کے اندر ان کو طے کر دیا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کے حقوق کا تعین آئین پاکستان نے کر دیا. اگر میں اکثریت میں ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اقلیت میں ہے، کم ہے، وہ اس کے حقوق کو دبا لیا جائے یا اس کا حق جو ہے وہ اسے نہ دیا جائے. تو پاکستان کو اب ایک اعتدال پسند اسلامی جمہوری فلاحی اگر مملکت بننا ہے تو اس کے اندر سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ اکثریت ہو یا اقلیت، سب کو آئین پاکستان کے مطابق حقوق ملیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہفتہ 10 دن پہلے علماء کے ساتھ فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ اسی طرف جاتی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی جمہوری جو ہے ریاست بنائیں، جس کے اندر سب کے حقوق جو ہیں وہ ان کو ملے، کسی کا کوئی حق سلب نہ کر سکے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہی بات اینتھنی نوید صاحب نے بھی کی کہ ہم اس مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اتنا عرصہ ہمیں کیوں لگ گیا، اس پہ میں ذرا پروگرام کے اگلے حصے میں ڈیبیٹ کرتی ہوں. لیکن ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب، یہ بتائیے کہ مارکہ حق جیتنے کے بعد ٹھیک ہے پاکستان میں بھی مسائل ہیں، غیر مسلم جو ہمارے شہری ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو شکایات ہیں، لیکن اس کی نسبت جب آپ بھارت میں دیکھتے ہیں جس کو مارکہ حق میں آپ نے شکست دی ہے، سب نے مل کے پوری قوم نے شکست دی ہے، وہاں پر جو غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کی جو اہمیت ہے مزید اجاگر ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل درست پاکستان کا حصول ہمیں کروا کر دیا. جو دو قومی نظریہ خاص طور پہ 9 اور 10 مئی کے بعد جس شدت سے اجاگر ہوا ہے، اس کی اہمیت آج کے 25 دسمبر کے بعد مزید بڑھ جاتی ہے. آپ ایگری کریں گے نا اس سے؟ میں ایگری کروں گا. قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو ہمارے قائد ہیں، ہمارے فاؤنڈر ہیں ملک کے، انہوں نے بڑی دور اندیشی سے یہ فیصلہ کیا 2 قومی نظریات کا، اور یہ کہا کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. اور اس ملک میں بنانے میں کرسچن کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, बिल्कुल उनके साथ मिले, बिल्कुल यहाँ तक कि उन्होंने लीडर हमारे जो बुजुर्ग है एसपी सिंघा साहब और दूसरे उनके साथी, उन्होंने ये फैसला किया और कहा कि हमारी गिनती जो है ना, जब डिवीजन हो रही थी तो देख रहे थे कहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, कहाँ हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, वहाँ क्रिश्चियन की तादाद ज्यादा है। तो उन्होंने ये कहा था कि क्रिश्चियंस की आबादी जो है वो मुसलमानों की आबादी में शुमार की जाए, ताकि ये अलहदा मुल्क बनाने के लिए हमारी तादाद बढ़े, इस्लामी तादाद बढ़े और हमारा एक मुल्क हो, हमारी एक जहां हम आज़ादी के साथ अपने मज़ाहिब में अपने अकीदे के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। और इसका इजहार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को अपनी तकरीर में भी किया, जी बिल्कुल खिताब में किया कि यहाँ सारे मज़ाहिब आज़ाद है, हाँ चाहे वो चर्च You are जाए, free to चाहे go. मस्जिद में जाए, चाहे मंदिर में जाए, चाहे जी। गुरुद्वारे में जाए। तो ये एक विजन थी उनकी, और इस विजन के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने साथ दिया और साथ दे के उस जद्दोजहद में शामिल हुए। और जब वोटिंग की बारी आई तो कास्टिंग वोट के साथ क्रिश्चियन नुमाइंदों ने, एसपी सिंघा ने और उनके दूसरे नुमाइंदों ने कास्टिंग वोट दे के पाकिस्तान में इस वजूद को कायम किया और पाकिस्तान में पंजाब को शामिल किया। जी बिल्कुल और जहां तक मार्का हक की बात है, ये हमारी बड़ी फतह है। और ये जो है ये कायदे आज़म की विजन के मुताबिक है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। और उनकी बारहा कोशिशों के बावजूद भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑफिसर्स जो अफवाज में है, मुसल्ला अफवाज में है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर कुर्बानियां दी, उन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये जो मार्का हक जो है वो कामयाब हुआ, और इससे हम पाकिस्तान की अफवाज को और फील्ड मार्शल साहब को सलूट पेश करते हैं और उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हम सबको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया। फौज ने बढ़िया कुर्बानी दी और हम उनकी कुर्बानियों के जो है शुक्रगुजार है और मकरूज है उनके इस एहसान के कि हम आज़ादी के साथ यहाँ पर रह सकते हैं, आज़ादी के साथ हम हमारी इबादत कर सकते हैं। ये क्रिसमस का महीना है और क्रिसमस के महीने में हर जगह पे इबादत होती हैं, हर जगह पे मुल्क के लिए दुआएं होती हैं। कल मैं उस तकरीब में शामिल था जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रिश्चियन बरादरी के साथ मिलकर वहाँ पर क्रिसमस का केक काटा और इस इज़हार किया, इस तआवुन का, मदद का, प्यार का उस तकरीब में इज़हार किया। अशरफी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुश आइन बात है कि जब स्टेट और हुकूमत हमारे साथ होती है तो हम जो है वो खुशी महसूस करते हैं। हमारी खिदमात जो है वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान है तो हम हैं, ये हमारा ईमान है और हमारा यकीन है। पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक हमने, हमारे अदारों ने, मिशनरी अदारों ने, मिशनरी हॉस्पिटल्स ने, मिशनरी कॉलेजेस और स्कूल ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तान को महफूज किया, पाकिस्तान को संवारा। और आइंदा भी जब भी कभी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आएगी तो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो स्टेट के साथ है, हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान है ही मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक मजबूआ है, ये गुलदस्ता सजता है मुख्तलिफ मज़ाहिब के शामिल होने से। एक तरफ मंदिर पे घंटियां बज रही होती है, दूसरी तरफ मस्जिद में अजान हो रही होती है, तीसरी तरफ चर्च की बेल बज रही होती है इबादत के लिए। तो यही खूबसूरती है पाकिस्तान की, जो कि इंडिया में नहीं है। पिछले दिनों में जो एक सीएम साहब ने एक मुसलमान औरत के नकाब की बेइज्जती की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं
کہ یہ غلط ہے. ہر ایک کو اپنے فیتھ کے مطابق جو ہے عبادت کرنی چاہیے, اور اس کے فیتھ میں اگر حجاب کرنا ہے, پردہ کرنا ہے, تو اس کی آنر کرنی چاہیے. تو وہاں سی ایم صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہ کرے, اور ہر مذہب اپنے عقیدے کے مطابق اپنا ڈریس سلیکٹ کرے. ڈاکٹر نیلسن صاحب, یہ صرف مسلم اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا بھارت میں, کرسچن کمیونٹی ہو, سکھ کمیونٹی ہو, سکھوں کا تو جس طرح قتل عام ہوا, اور نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ باقی دیگر ممالک میں بھی مودی سرکار جس طرح سے سکھوں کے قتل عام میں ملوث, خالصتان کے سربراہوں کے قتل میں ملوث ہے, ان کے رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے, کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کے چرچز پہ جس طرح سے بھارت میں حملہ ہو رہا ہے. تو علامہ طاہر اشرفی صاحب, یہ سوال لے کے میں آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ جو انسانی حقوق ہے, ان کی پامالی جس طرح سے بھارت میں ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, یہ بھی مزید ہائی لائٹ ہوا ہے مارکہ حق نے بھارت کی, اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو اس کو بھی مارکہ حق میں پاکستان کی فتح نے بڑے زبردست طریقے سے جو وہ ہائی لائٹ کیا ہے, بھارت کا یہ فیس بھی لا کے دنیا کے سامنے دکھایا ہے. بالکل, آج صبح ہی مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح جب ہمارے مسیحی بھائی ہندوستان میں ایک چرچ میں اپنی عبادت میں مصروف تھے, تو آر ایس ایس کے غنڈے وہاں داخل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بتاؤ حضرت مریم کیسے پیدا ہوئی, حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے, اور پھر اس کے بعد توہین امیز کلمات کہتے ہیں اور ایک خوف پیدا کرتے ہیں. تو تقریباً اس وقت تک کوئی 200 کے قریب چرچ جو ہے وہ ہندوستان میں ان کو جلایا گیا ہے, گرایا گیا ہے. اسی طرح سینکڑوں مساجد ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے, آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی, اور آئندہ 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ کرسمس کی تقریبات پہ کس طرح جا کے حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست جو اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی آفیشلی, جسے کہتے ہیں نا سرکار کی امر کے تحت, سرکار کے حکم کے مطابق, وزیر اعظم جو ہندوستان کا ہے نریندر مودی, اس کے آرڈر سے یہ دہشت گردی دنیا میں بھی کر رہے ہیں. آپ نے کینیڈا میں دیکھی ہے, امریکہ میں, لندن میں, ابھی آسٹریلیا میں جن لوگوں نے حملہ کیا وہ بھی انڈین ہیں. اور ہندوستان کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو اب ساری دنیا نے دیکھ لیا. مارکہ حق نے ہندوستان کو بے نقاب کر دیا ہے. اور آپ نے کشمیر کی بات کی, تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کے شواہد ہیں کہ مئی کے پہلے ہفتے میں وہ اسرائیلی کمانڈوز جنہوں نے غزہ میں آپریشن کیا تھا وہ کشمیر میں اتارے گئے تھے کہ سیم اسی طرز کے اوپر کشمیر میں بھی آپریشن کیا جائے اور کشمیریوں کو بھی تہہ تیگ کیا جائے, ان کا قتل عام کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, ہماری قیادت عسکری ہو, سیاسی ہو, ہماری قوم, ہم سب نے مل کے مارکہ حق میں, اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت آئی, پھر ہماری قیادت نے بہت زیادہ, اور سب سے زیادہ میں آپ کو یہ, چونکہ اقلیتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ایک بات آپ کے پروگرام میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب, ان کے سامنے نقشہ رکھا گیا کہ چونکہ ہمارے ہاں مسجدوں پہ حملہ کیا تھا ہندوستان نے, بہاولپور میں, مظفر آباد میں, لاہور میں, تو یہ ہندوستان میں عبادت گاہیں ہیں ہندوؤں کی جن پر ہم حملہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نقشہ اٹھا دیں, ہم کسی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کریں گے اور کسی سویلین پہ حملہ نہیں کریں گے. تو یہ پاکستان کا طرز عمل ہے, اور ہندوستان کا جو کچھ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ وہ اقلیتوں کے لیے تو ہندوستان ایک عذاب کی جگہ بن چکا ہے, اور انتہائی جسے کہا جائے ناقابل قبول بن گیا ہے وہاں رہنے والے مسلمانوں, مسیحیوں, سکھوں, نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے, اور ان کا جینا وہاں جس طرح حرام کیا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ وہ زمینی حقائق ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی پچھلے 70-75 سالوں سے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, تو ہم مزید سے مزید احسان مند ہو جاتے ہیں اپنے اسلاف کے, خاص طور پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ کتنے ویژنری لوگ تھے وہ تمام, کہ جنہوں نے اس وقت بھانپ لیا تھا کہ بھارت کی آنے والی کئی سرکاریں کس قدر شدت پسند اور انتہا پسند ہو سکتی ہیں ٹورڈز تمام اقلیتیں. 25 دسمبر کے حوالے سے اسپیشل پروگرام, اس میں ابھی مزید کچھ گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एंथनी नवीद साहिब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सिंध असम्बली से भी जो जिस तरह की करारदाद ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हक़ में मंजूर हुई और सिंध की धरती ने जिस किस्म के सपूत पैदा किए, ख़ासतौर पे आपकी मसीही बरादरी में से जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में, क़याम पाकिस्तान में और अब पाकिस्तान के कायम रहने में भी आप जैसी शख्सियात जो बेहतरीन काम भी कर रही हैं, कुर्बानियाँ भी अंजाम दे रही हैं। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, इस 25 दिसंबर के दिन पर और ये भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ काम मज़ीद करने की ज़रूरत है कि अक़लियतें मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनको मौजूद रहे, उनके पास रहे और उनको हुकूक की फ़राहमी मज़ीद आसान हो सके। देखें, आपने एक बात की गरीदा साहब कि लेट्स बी ऑनेस्ट, तो मैं भी ऑनेस्टी के साथ बात करता हूँ। देखिए, बात यह है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी अक़लियतें हों, कोई भी, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पर अक़लियत हो, रंग व नस्ल की बुनियाद पर अक़लियत हो, उनके लिए हमेशा चैलेंजेस होते हैं। आइडियल सिचुएशन दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत होती है कि रियासत की या उस माशरे की नीयत क्या है उन चैलेंजेस पे ओवरकम करने के लिए। तो मैं इसको हम शुरू करते हैं 10 अगस्त 1947 से। 11 अगस्त की स्पीच का हम अक्सर हवाला देते हैं कि ये कायदे आज़म की लैंडमार्क स्पीच थी, लेकिन 10 अगस्त को एक और बहुत बड़ा तारीखी कारनामा हुआ था, बहुत बड़ा काम हुआ था। वो था पाकिस्तान के परचम की फाइनल अप्रूवल। तो पाकिस्तान का परचम जब 10 अगस्त 1947 को, यही जो हमारी मौजूदा सिंध असम्बली की बिल्डिंग है, यहाँ पर इजलास के दौरान लियाकत अली खान साहब ने जब पेश किया था, तो उसमें ये दुनिया का एक वाहिद किसी भी ममलुकत का परचम है जहाँ पर मजहबी तौर पे जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी एग्जिस्टेंस को बतौर शहरी उनके उस रियासत में रहने को अपने परचम में बाकायदा एक नुमाइंदगी के तौर पर पेश किया गया है। उनकी ऑनरशिप को एडमिट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है और अपने कौमी परचम में उसको रखा गया है। तो ये एक बहुत तारीखी काम है। अब बात ये है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आइडियल सिचुएशन नहीं होती, लेकिन नीयत को देखना चाहिए कि नीयत हमारी कैसी है और हम किस सिमत में जा रहे हैं। कायदे आज़म साहब की स्पीच होती है 1947 में, फिर उसके बाद कोई 2-3 दहाइयों के बाद 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आते हैं तो उसी स्पीच का अक्स आपको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आता है, जहाँ पर बतौर शहरी आपके हकूक़ की बात की जाती है, हकूक़ की ज़मानत दी जाती है और एक कमिटमेंट की जाती है उन हकूक़ की हिफाजत के लिए। अब 73 के बाद फिर ज़ाहिर है उतार चढ़ाव आता रहा, मुख्तलिफ़ हुकूमतें रहीं और हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो फिर उनकी अप्रोचेस, उनके डिलीवरेंस में भी चैलेंजेस आते हैं और माशरे में जो तग़य्युराती तब्दीलियाँ आती हैं या जो सियासी तौर पर जो कल्चर परवान चढ़ता है वो चैलेंजेस वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे। लेकिन 73 के बाद जो है चीज़ें चलते चलते आ गई। फिर एक वक्त आया कि हमने उसको महसूस करके मिनॉरिटी डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में आया। और ये बुनियादी तौर पर इसलिए था कि हम अहद तजदीद करें, हम उन कमिटमेंट्स को, उन गारंटीज़ को जो कायदे आज़म साहब ने उस वक्त की जो अक्सरियत अक़लियत में तब्दील होनी जा रही थी 3 दिन के बाद, 11 अगस्त के बाद 14 अगस्त को जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में तब्दील हो रही थी और जो अक़लियत थी वो अक्सरियत में आ रही थी, तो उनके रहने सहने के लिए उनको एक सिमत बताई थी। और फिर उसकी हम रिफ्लेक्शन देखते हैं 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी रियासत में तमाम कमिटमेंट्स, तमाम गारंटीज़ उस दस्तावेज़ की सूरत में मौजूद है जिससे रियासत चलती है। हम उसमें अमल दरामदगी में कहीं ना कहीं पर कोई हो सकता है कोई किसी इंडिविजुअल्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आती हो, लेकिन रियासत की तरफ से कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। रियासत ने मुकम्मल हिफाजत की बात की है, रियासत ने मुकम्मल हकूक़ की बात की है। अब जो बात करने की है, जो ज़रूरत है इस 78 साल के बाद, अब हमें हिफाजत की इस बात से निकलना होगा कि हम अपने इस वतीरे को तब्दील करें कि जी हमने अक़लियतों की हिफाजत करनी है, हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, हमने देखे उनको देखे इनको देखे नहीं, तहफ़्फ़ुज़ से बाहर निकलना होगा, हमें आइन की तरफ आना होगा, हमें इंक्लूजन की बात करनी होगी, हमें शराकत की बात करनी होगी। तो हम अब इस अप्रोच से बाहर निकल चुके हूँ मैं। और सिंध में देखिए, मैं एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि सिंध ने वो स्टेप लिया
اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ کسی نان مسلم کو سندھ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی اپنی صوبائی اسمبلی کی کسٹوڈین شپ میں شراکت داری میں منتخب کروایا. تو یہ ہوتا ہے آپ کسی فیتھ بیس کمیونٹیز کو جن کی تعداد کم ہوتی ہے پر بھی مزید آنے چاہیے نان مسلمز, ان کے لیے بھی ایکول رائٹس ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ کہیں کن پوزیشنز پر ابھی تھوڑی سی پابندی ہے آئین میں, ان کو ریویو کرنا چاہیے. ہم ایک بڑی ہی ایک دیکھیں ہماری خوبصورتی یہ ہے, ہمارا جو فلیگ ہے جیسے میں نے عرض کیا, اس میں ہم نے ایک ڈائیورسٹی کو پرموٹ کرنے کی بات کی ہے, اور ڈائیورسٹی سٹرینتھ ہے. پاکستان میں کثیر الزبان بولنے والے لوگ ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم نے اس سٹرینتھ کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے اس کائنات میں ڈائیورسٹی کے ذریعے خوبصورتی پیدا کی ہے, تو ہم نے اس خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, اور بہت کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ کہہ گئے ہیں, اور فوڈ فار تھاٹ آپ نے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے سامنے رکھا ہے. علامہ طاہر صاحب, یہیں سے ڈیبیٹ لے کے میں آپ کی طرف آؤں گی. جو اس وقت سوشو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے اقلیتوں کی, بلکہ ہمارے نان مسلم سٹیزنز کی, کیا وہ ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی بہت خلا موجود ہے, بہت گنجائش ابھی موجود ہے؟ اور جس طرح سے بات کر رہے ہیں اینتھنی نوید صاحب کہ اب اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں, شراکت داری پہ, انکلوسیوٹی پہ بات کریں کہ جی وہ سسٹم کا برابر کا حصہ ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا میرا ملک ہے, اور یہ میں ان کو ہر وقت کہتا رہوں کہ میں آپ کا تحفظ کروں گا, میں آپ کا, یہ تو میں سمجھتا ہوں ویسے ہی معیوب بات ہے. ہاں, بطور بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے, چونکہ ہم اکثریت میں ہیں مسلمان, تو اس لیے میں بڑا بھائی کہہ رہا ہوں, بطور اکثریت میں ہونے کے ہمیں یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں, بلکہ یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ احساس کریں کہ ہم جو کریں گے انہوں نے ساتھ دینا ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جو آپ کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ملک آپ کا ہے, آپ بھی اس کے اتنے ہی مالک ہیں جتنا میں اس کا مالک ہوں. آپ کا بھی اس پہ اتنا ہی سٹیک ہے جتنا میرا سٹیک ہے. اس میں اچھائی پھیلے گی تو سب کے لیے اچھائی ہوگی, برائی ہوگی تو سب کے لیے برائی ہوگی. لہذا آئیے مل کر اس ملک کو لے کے آگے چلیں. پاکستان کے اندر مسیحی برادری نے تعلیم کے میدان میں, صحت کے میدان میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. فوج میں ابھی یہ جو ہے چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارا مسیحی نوجوان جو ہے وہ جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنا, وہ فوج کے اندر تھا. اس کی جو آخری رسومات تھی اس میں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب بھی شریک ہوئے, وزیر اعظم صاحب بھی گئے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ تو اگر آپ اپنے بچے کو ہر وقت یہ احساس دلاتے رہیں کہ تو بڑا ہی نہیں ہوا میں تیرا, تو وہ کبھی کچھ کام نہیں کر سکتا. آپ اس کے انگلی چھڑاتے ہیں کہ چلو اب چلو, تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں چلو اب اسکول میں تم نے اتنا ٹائم گزارنا ہے, تو وہ عادی ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں بالکل, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بجائے ہر وقت ہم اس میں رہیں کہ ہم نے جناب آپ کا تحفظ کریں گے, نہیں, آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے, ہم آپ کے لیے کریں گے. آپ کو خود اپنا تحفظ کرنا ہے, ہم آپ کے معاون ہیں. یہ ملک اور اس کے اندر جتنی سہولتیں ہیں, اس کے اندر جتنا بھی نظام ہے, وہ آپ کا بھی اتنا ہے جتنا میرا ہے, اور مل کر آئیں آگے بڑھیں. دوسری بات ہے کہ جہاں تک ان کی نمائندگی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میرے دوست ہیں, ناراض نہ ہو جائیں جو پارلیمان میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ان کے ہاں جو نچلی سطح ہے, یعنی جسے آپ گراس روٹ لیول کہہ لیں, یا جو مڈل کلاس سے نیچے والا طبقہ ہے, اس کی نمائندگی جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اس کے حقوق کا جس طرح خیال رکھا جانا چاہیے وہ نہیں رکھا جا رہا. اس کی طرف توجہ ان کی قیادت کو بھی دینی چاہیے, ریاست کو بھی دینی چاہیے, ہمیں بھی دینی چاہیے. لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ وہ شعور اور وہ محنت جس سے یہ ثابت ہو کہ یار یہ بھی برابر کے شہری ہیں, اس میں کچھ کمی ان کی طرف سے ہے, کچھ ہماری طرف سے ہے, ان کو مل کر دور کرنا چاہیے اور دور کیا جا سکتا. سر وہ ایکول اپرچونٹیز ہوں گی علامہ صاحب, تو پھر ان کی طرف سے ریپرزنٹیشن جو ہے مزید آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن آپ کی موجودگی کا میں ذرا مزید فائدہ پروگرام کے لیے اٹھانا چاہتی ہوں. یہ بتائیں کہ بطور اینتھنی نوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے پلیز, اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو. جی پلیز آپ کہیے.
میں اشرفی صاحب کی ان سارے خیالات کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں عرض یہ کروں کہ دیکھیں سندھ میں آپ کو یونین کونسل کی سطح پر بھی جو فیتھ بیس کمیونٹیز جن کی تعداد کم ہے ان کے نمائندوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. وہ یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کر ٹاؤن ڈسٹرکٹ کے چیئرمین وائس چیئرمین پر براہ راست الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر براہ راست جو ہے ہندو کمیونٹی سے آپ کو ایم پی اے بھی ملیں گے, ایم این اے بھی ملیں گے. اب یہ تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کلچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اگر وہ واقعی انکلوسیو اپروچ کی بات کرتے ہیں, برابری کی بات کرتے ہیں, تو یہ کلچر ان کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ اب جیسے بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں اسلام آباد میں, پنجاب میں, تو پولیٹیکل پارٹیز دیں نا. اور جہاں پہ سائزیبل ہیں جو ڈفرینٹ فیتھ بیس کمیونٹیز کی پاپولیشن, سائزیبل جگہ پر آپ نان مسلمس کو دیں ٹکٹ. دیکھیں اسی طریقے سے آپ اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے نا, اسی طریقے سے آپ سپیس کریٹ کر کے دیں گے نا, اسی طریقے سے آپ ان کے لیڈرشپ کو پروموٹ کریں گے, اسی طریقے سے کانفیڈنس آئے گا, اسی طریقے سے بردرہڈ کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن میں ریفارمز ہونی چاہیے. آپ 5% خواتین کو وہ دیتے ہیں ٹکٹس کہ جی نہیں یہ لازمی ہے کہ جنرل الیکشن میں ان کو پولیٹیکل پارٹی سیٹز ہیں, تو جہاں پر سائزیبل جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں آپ ان کو جنرل سیٹ میں ٹکٹ دیں. آپ دیکھیے معاشرہ کیسے تبدیل ہوتا ہے. بالکل بالکل زبردست, بہت اچھی بات. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کا لاسٹ کمنٹ مجھے چاہیے ہوگا انہی حقوق کے حوالے سے, سوشو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, کیا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے, ریاست کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے سر؟ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں میاں نواز شریف نے, جن کا 25 کو ان کا بھی برتھ ڈے ہے, ہم ان کو بھی اس پروگرام کی وساطت سے کرسچن کمیونٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. قائد اعظم کے بعد قائد اعظم نے کرسچن کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے. پھر کانسٹیٹیوشن میں ہمیں تحفظ فراہم کیا. کانسٹیٹیوشن نے ہمیں بڑے اچھے مواقع مہیا کیے کہ ہماری ریپریزنٹیشن مکمل ہو, فرام گراس روٹ لیول سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ پہ ہماری نمائندگی ہو. اور یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے. میاں نواز شریف نے کہا کہ اقلیت کوئی نہیں ہے, نہ میجارٹی نہ اقلیت, سب پاکستانی ہے. اور ہم اس ایمان پر یقین کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے اقلیتوں کو جنرل سیٹس پہ بھی ان کو نامینیٹ کیا. ان کے لیے سارے مواقع جو میجارٹی کمیونٹی کو ملتے ہیں وہی انہوں نے منارٹیز کے لیے بھی آفر کیے. ابھی اس گورنمنٹ میں منارٹیز کے لیے ایک منارٹی کمیشن بنا ہے تاکہ ان کے حقوق کو تحفظ کیا جائے. پھر منارٹیز کے سارے پروگرامز جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ پروگرام میں شرکت کی جاتی ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے. اور 5% کوٹا مقرر کیا تاکہ یہ جنرل اگر کمپٹیشن میں نہیں آتے تو ان کی ریپریزنٹیشن ہر محکمے میں ہونی چاہیے, ہر سطح پر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے حکومت پاکستان اور اسٹیٹ جو پاکستان کی ہے وہ منارٹیز کی بیک پہ ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو منارٹیز کے پیچھے جو ہے سارے علماء ہوتے ہیں, اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے, حکومتیں ہوتی ہیں, اور اس لیے ہمیں برابری کا احساس ہوتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنز میں ہمارے لیے برابر کا شہری ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کہیں کوئی فرق ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اچھی قیادت اس وقت موجود ہے. وہ ضرور اس کے لیے جہاں کہیں کوئی ابہام ہے اس کو دور کریں گے. اور کرسچن کمیونٹی اور دوسری اقلیتیں ادھر خوشی کے ساتھ رہتی ہیں اور خوشی کے ساتھ پاکستان کی سروس کرتی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں خاص طور پر مسیحی برادری ہے, یہ یہاں کے باسی ہے, کوئی باہر سے ہجرت کر کے نہیں آئے. یہ تو اس وقت بھی موجود تھے
जब पाकिस्तान बनने से पहले भी इधर थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी इधर है, और ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वफादार खिदमत का गुजार ये जो है अक़लियत है, और ये पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ और बरकत की दुआ करते हैं, और बहुत खुदा शुक्रिया। पाकिस्तान को और ज्यादा तरक्की दे, आमीन। सलामत रखे। हमारी खिदमात, हमारी सर्विसेज इनके साथ है, जो कुछ हुकूमत कर रही है, बहुत जबरदस्त जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेल्सन अजीम साहिब, एंथनी नवीद साहिब, अलामा ताहिर अशरफी साहब। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। जाते जाते एक बार फिर काइड डे और क्रिसमस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज से इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।